بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلاگر خالد۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا دل سے شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بھی بہت کچھ دیکھنا باقی۔ آج میں جو آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں، جہاں کی سیر کروانے والا ہوں نا، وہ ہے جی حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مزار، ٹھیک ہے، جو کہ نیلا گنبد میں واقع ہے۔ نیلا گنبد کا یہ علاقہ جو ہے، اس کا نام ہی اسی دربار کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس دربار کے اوپر نیلے رنگ کی ٹالیں لگی ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے یہاں سارے علاقے کا نام جو ہے وہ نیلا گنبد پڑ گیا۔ کوئی نیلا گنبد بازار بن گیا، کوئی نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ بن گئی، کوئی نیلا گنبد فوارہ بن گیا، نیلا گنبد چوک بن گیا۔ تو انہی بزرگوں کی برکت سے، انہی کے جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں مقبرے کے اوپر، اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ پڑ گیا جی نیلا گنبد۔ یہ دیکھیے وہ مقبرے کے اوپر آپ کو ٹائلیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ اس کے ساتھ پرانا ہی وقتوں کا دروازہ ہے، تو اس کو بھی محفوظ رکھا گیا اسی طرح، تاکہ یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ اس کو ایک اچھا سا منظر دیکھ سکیں۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ وہ مقبرہ عبدالرزاق مکی صاحب کا اس طرح آپ کو نظر آئے گا۔ یہ سامنے جو میں نے آپ کو شروع میں جھلک دکھائی، جہاں پہ پائپ شیپ لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ پارکنگ پلازا بن رہا ہے، یہ اس کی چھت ہے۔ جب چھت پڑ جائے گی اس کے اوپر اس طرح ٹف ٹائل لگے گی اور آپ کو یہ منظر بالکل ایسا نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے لیے یہاں پہ سٹنگ ایریا، کافی شاپ، یہ چھت ہے جی پارکنگ پلازے کی۔ یہ دوسرے بینر سے آپ دیکھیں، آپ کو عبدالرزاق مکی صاحب کے ارد گرد آپ کو 4 پلانٹ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے سامنے جو آپ کو براؤن رنگ کا نظر آ رہا ہے، پودے شودے لگے ہوئے، یہ والا ایریا جتنا ہے یہ سارا پارکنگ پلازا ہے۔ یہ پارکنگ پلازے کی انٹری ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ لان بن جائے گا اس مقبرے کا، اس چوک کا۔ آپ یہاں پر ایزی ہو کے بیٹھ سکیں گے۔ چلیں جی مقبرے میں بات کرتے ہیں۔ تو ان کا نام چونکہ عبدالرزاق مکی ہے، حضرت عبدالرزاق مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو مکی کا لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مکہ سے آتے ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو بزرگ تھے یہ صوفی بزرگ تھے، صوفی بزرگ جو حضرت عبدالرزاق مکی صاحب یہ تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے۔ تو یہ جو دور تھا نا، یہ دور تھا مغلیہ دور۔ مغلیہ دور کہہ لیں کہ آخری جو اس کا دور تھا نا، یہ اس دور تھا جب یہ مکہ سے تشریف لائے، اور ان کے آنے کا مقصد صرف اسلام کی تبلیغ تھا۔ آپ نے لاہور کو مرکز بنایا اپنی تعلیم کے لیے، تعلیمات دینے کے لیے، اپنا جو دین کی تبلیغ ہے اس کے لیے۔ اگر آپ عبدالرزاق مکی صاحب کی ذاتی شخصیت کے بارے میں بات کریں نا، تو کہتے ہیں کہ بالکل سادہ، اللہ تعالیٰ پر تقوی رکھنے والے، محبت کرنے والے اور روادار قسم کے انسان تھے، اور ان کا کام تھا صرف اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا۔ روحانی حوالے سے جو ان کی خدمات ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جتنا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ یہ ایک خاص سٹائل ہے، جس میں چونا ہے، جس میں خاص قسم کی مٹی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جو ساری مکس کر کے، تو یہ اس کے جو پلستر ہے نا یہ کیے جاتے ہیں۔ یہ آرکیالوجی والے اور وال سٹی والے یہ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ جو مقبرہ وال سٹی کے اندر ہے، تو یہ سارا کام جو ہے وہ وال سٹی والے کر رہے ہیں، بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ میں نے بہت باریکی سے دیکھا ہے، اور میں نے اس کو جو ویڈیو بنائی ہے بہت باریکی سے بنائی ہے۔ جو لوگ آرکیالوجی سے پیار کرتے ہیں وہ خوب اس کو سمجھیں گے کہ کتنا ہی باریک اور کتنا ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں کہ سی ایم صاحبہ جو ہے اس وقت، مریم نواز صاحبہ، انہوں نے اپنا نام تاریخ میں لکھوا لیا ہمیشہ کے لیے۔ اس مقبرے کو بحال کر کے، اس مقبرے کے ارد گرد جتنی انکروچمنٹ تھی، جتنی کچھ تھا، وہ سارا کچھ ختم کر کے، آپ یقین کریں گے یہ جو آپ کو محراب نظر آ رہے ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ لیں، کچن ان کے اندر چلے گئے تھے لوگوں کے۔ اگر یہ کچھ عرصہ ہو جاتا تو یہ مقبرہ ہی ختم ہو جانا تھا۔ تو اس کی دیواریں ڈیمیج کرنا شروع کر دی تھی لوگوں نے، اور کر دی ہوئی تھی۔ تو مریم نواز صاحبہ کا یہ والا جو اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہے۔ انہوں نے اپنا نام لکھوا دیا لاہور کی تاریخ میں، کیونکہ
یہ جو مقبرہ انہوں نے بحال کیا اپنی اصل شکل میں، اس کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر ایک کے سیاسی پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی پسند، کسی کو کوئی پسند، آپ جس کو دل چاہے آپ پسند کریں، لیکن جو بندہ کام کر دے نا اس کی محنت کو ضرور اپریشیٹ کر دیا کریں کہ یہ انہوں نے بہت زبردست کیا۔ اچھا، میں نے جیسے بتایا کہ چونکہ عبدالرزاق مکی صاحب کی اس کا ٹائل جو تھا وہ اس کا کلر نیلا تھا، تو اس سارے علاقے کا نام نیلا گنبد پڑ گیا۔ تو میں یہاں پر ایک آپ کو کچھ چیزیں اور بھی مزید شیئر کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں، ان کے دائیں طرف، یوں کہہ لیں کہ ان کے جنوب کی طرف، یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پرانی بلڈنگ ہے۔ آپ ذرا اس بلڈنگ کی بناوٹ دیکھیں، وہ اوپر خود بنایا گیا بعد میں، یہ ذرا اس کے ایک ایک ٹائل کی بناوٹ دیکھیں آپ۔ یہ ساری بلڈنگ کو گورنمنٹ پنجاب اپنی جیب سے رینوویٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی خوبصورتی کر رہی ہے، بیوٹیفکیشن کا کام جو ہے وہ دائیں بائیں بھی کر رہی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مقبرہ خوبصورت ہو جائے گا، اس کے دائیں بائیں کی جو بلڈنگیں ہیں ان کو بھی بیوٹیفل کیا جائے گا آپ کے لیے، تاکہ آپ جب یہاں پر آئیں تو آپ کو کسی طرف میں گندگی نہ نظر آئے، تو آپ کو دائیں بائیں کا جو علاقہ ہے نا وہ بھی خوبصورت نظر آئے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہوتی ہے کہ اس میں کتنے پیسے لگے، اس پہ کیا ہوا، یہ کتنا ٹائم میں بنے گا، تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بجٹ کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہاں پر میں آپ کو دے دوں گا، آپ وہاں سے اس کو اچھے سے دیکھ لیں۔ لیکن فی الحال آپ اس کی محنت دیکھیں، آپ اس کا سارا کام دیکھیں اور اس کو ضرور سراہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، ہر جو دروازہ ہے نا اس کا سٹائل تھوڑا سا الگ ہے۔ اس کے ٹوٹل 4 دروازے تھے، ٹوٹل اس کے 4 دروازے تھے اور چاروں طرف ہی ایک ایک پلاٹ تھا۔ پلاٹ تو الحمدللہ اب خالی کروا لیے گئے اور دروازہ میرے خیال میں ایک ہی کھولا جائے گا، تو باقی دروازے شاید نہ کھولے جائے، کیونکہ ایک دروازہ جو ہے نا یہ دیکھیں نا ایک ایک دروازہ جو ہے اس کا ایک ہی دروازہ کھولا جائے گا، لیکن اس کے چاروں طرف سے خالی کروا لیا گیا۔ اور اس کے بالکل سامنے یہ دیکھیں، یہ پارکنگ پلازا ہے جس کی میں نے آپ کو شروع میں فلیکس دکھائی تھی، یہ ہے۔ اس کے بعد یہ والا پلاٹ ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے ہی راؤٹ سے چلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ پارکنگ پلازے کو اس لیے انڈر گراؤنڈ بنایا گیا ہے تاکہ یہ والی بلڈنگ، دوسری طرف میں ایوننگ ہال کی بلڈنگ، ایک پیچھے ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا اس کی بلڈنگ اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، یہ ایوننگ ہال ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ سامنے آپ کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا نظر آ رہا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری بلڈنگیں پھر چھپ جانی تھی، تو ان کو اجاگر کر رکھنے کے لیے تو یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا یہ انڈر گراؤنڈ کیا گیا پلازا، پارکنگ پلازا جو ہے، تاکہ ان کی خوبصورتی نہ ختم ہو اور لوگوں کے آنے جانے کے لیے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے وہاں پر ایک جگہ بن جائے۔ تو اس لیے اس کے سامنے چاروں طرف میں پلاٹ الگ ہے اور ان کے دوسری طرف میں پلاٹ الگ ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں اس کے اوپر بڑے بڑے درخت اگائے تھے۔ اگر آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے اوپر بڑے بڑے درخت اگائے تھے۔ یہ جو درخت ہے نا یہ انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، ہماری ان بلڈنگوں کے سمجھ لے کے دشمن ہے یہ درخت۔ تو ابھی کل پرسوں واک ہوئی تھی تو اس میں یہ بات میں نے واضح کی، دوستوں نے اور نے بھی کی، کچھ نے تصاویر بنا کے کی، کہ جو میرا جہانگیر کا مقبرہ ہے، آپ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو، جو دائیں طرف میں پہلا مینار آپ کو نظر آتا ہے، ایک بیک سائڈ پہ ایک فرنٹ پہ، فرنٹ والا مینار ہے، اس کے اوپر درخت اگائے ہیں، اوپر سے ٹائلیں نیچے گر رہی ہیں۔ جب وہ بات ہوئی ہے ان سے تو آپ یقین کریں کہ دوسرے تیسرے دن انہوں نے وہ درخت اتار دیے۔ تو بہت شکریہ جی وال سٹی والوں کا، کیونکہ مقبرہ جہانگیر بھی وال سٹی کے پاس، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میری اس درخواست پہ وہ سارا کا سارا ختم کیا اور اس کو محفوظ کیا۔ تو یہ جہاں جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے میں یہ باتیں واضح کرتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ درخت اگائے ہیں، یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، اور میں وال سٹی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بڑی محبت سے بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جب آرکیالوجی والے تھے انہوں نے اسپیشل ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، تو جو سارے راؤنڈ کرتے تھے
اور دیکھتے تھے کون سی بلڈنگ پہ کون سا درخت ہوگا، تو اس کو ٹائم سے شروع میں ہی نکال دیا کرتے تھے. اور مجھے امید ہے کہ وال سٹی والے بھی ایسی خوبصورت سا وہ پروگرام ترتیب دیں گے جو کہ سارے چیک کیے جائیں گے، اور وہاں سے جہاں جہاں پہ وہ درخت اگے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا. یہ دیکھیں جی، یہ اس کا فرنٹ ہے. یہ ٹائلیں مغلیہ دور میں نہیں لگی ہے، یہ بعد میں لگی ہے. اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی یہاں کی، تو دوست کمنٹ کر رہے تھے کہ جی یہ ٹائلیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ٹائلیں اچھی نہیں لگ رہی. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ ٹائلیں نہیں رہے گی، ان ٹائلوں کو اتار کر اپنے سٹائل میں، مغلیہ سٹائل میں، اسی دور کے طریقے سے اس کا کام کیا جائے گا. تو یہ دوست جو کمنٹ کر رہے تھے وہ دیکھ رہے کہ یہ ٹائلیں اترنا شروع ہو گئی ہے. کافی ساری اتر گئی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ بھی اتر جائے گی. یہ دیکھیں، خوش ہو گیا باپ؟ جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا نا، اتر گئی ہے ٹائلیں. اور اس کو بھی دوسری سائڈ کی طرح اسی سٹائل میں بڑا خوبصورت انداز میں بنایا جائے گا. اس مقبرے کے بنانے کی سب سے ایک خاص بات جو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ اس کا جو روحانیت ہے وہ قائم رہے. اس پہ وہ رنگ برنگے کلر نہیں جچیں گے، اس کی روحانیت رہے. اور اس کا جو مغلیہ سٹائل ہے وہ بھی برقرار ہے. ایسی عمارتوں کو بنانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ ہے جی یہاں پر لگے ہوئے سارے سید السادات، یہ جی عبدالرزاق مکی صاحب کا، اس کی جو تعبیر کے والے سے. یہاں پر 2 بورڈ لگے، ایک میں نے آپ کو دکھا دیا، دوسرا میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاتا ہوں. یہ دروازہ دیکھیں جو ہمارے گاؤں میں دروازہ لگا ہوا تھا نا میرے بچپن میں، اب نہیں ہے، وہ بالکل اسی سٹائل کا تھا. یقیناً وہ بھی انڈیا بننے سے پہلے کئی تھے سارے گھر، تو وہ بالکل اسی سٹائل کا دروازہ تھا. جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے وہی ساری باتیں یاد آتی ہے. تو دوسرا جو جناب بورڈ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ لگا ہوا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے رینوویشن کی تھی، جنہوں نے اس کی تعمیر میں بعد میں اس کو مرمت کے طور پر، جیسے خصوصی مرمت جو 3,81,530 روپے میں ہوئی ہے. تو یہ جناب اس کے لیے شکریہ کے طور پر یہ ایک لگائی گئی ہے. شکریہ تو کیا کرنا چاہیے نا جنہوں حصہ لیا ہوتا ہے. تو یہ انہیں ہنرمند افراد کے لیے جناب سارا لگا گیا. یہ دیکھ لیں جی، میرے پاس جو تفصیل تھی وہ میں نے آپ کو ساری دی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خوش رہے، خوشیاں بانٹا کرے سب میں. بہت شکریہ.